السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارے سامنے وقف کا پورا قاعدہ اور ایک بڑی آیت اگر قرآن شریف میں آئے تو ہمیں کس انداز میں کس طریقے پر پڑھنا چاہیے اس کا پورا مذاکرہ ہمارے سامنے آیا تھا، اور لم یکن الذین سے لے کے یہاں تک ہم نے پوری آیت کو اچھے انداز میں بالکل قواعد کے ساتھ مخارج کے ساتھ اور بڑی آیت میں کہاں رکنا چاہیے کیسے رکنا چاہیے وہ پورا طریقہ آیا تھا۔ آگے چلیں۔ رسول من اللہ یتلو، رسول سو میں واو مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور وہاں پر زبر پر کریں گے۔ لمی میں ادغام مع گنہ ہوگا، ادغام مع گنہ کے 4 حروف ہیں، واو یا میم نون، تو گنہ کر کے پڑھیں گے۔ من اللہ، اللہ کا لام پر ہوگا، اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ یتلو واو مدہ۔ صحفا مطہرتن، صوت پر کریں گے، ہا گلے سے نکالیں گے، گلے کے بیچ والے حصے سے۔ فم میں بھی ادغام مع گنہ۔ مطہرتن آگے آیت ہے، گول تا وقف کرنے کی وجہ سے کل یہ بات آئی تھی، جزم والی ہا بن جائے گی۔ مطہرہ، صحفا مطہرہ، پوری آیت پڑھیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، واو مدہ ہو، الف مدہ ہو، یا مدہ ہو، ان کو ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آگے چلو۔ فیہا، فی میں یا مدہ، ہا میں الف مدہ، ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کتب قیمۃ، کتب ق میں اخفاء حقیقی ہوگا، 2 پیش کے تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروفوں میں سے قاف آیا، تو 2 پیش کے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر گنہ کریں گے۔ قی، یہاں پر تشدید ہے، یا کو ایک مرتبہ قاف سے ملائیں گے، ایک مرتبہ خود سے پڑھیں گے، وہی گولتا آخر میں آیا ہے تو جزم والی ہاں۔ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین، را پر تشدید ہے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ فا سے ملائیں گے، ایک مرتبہ خود سے۔ لام پر تشدید ہے، الف پر کوئی نشانی نہیں تو لام کو قاف سے ملائیں گے۔ لذین اوتوا الکتاب، واو مدہ کھینچیں گے، پھر اس واو میں کوئی نشانی نہیں، الف پہ کوئی نشانی نہیں، الف پہ کوئی نشانی نہیں، لام پر جزم میں لام کو تا سے ملائیں گے۔ اوتوا الکتاب الا من بعد، نون ساکن کے بعد با آ گیا، اقلاب کا قاعدہ ہوگا، دیکھو چھوٹا میم اوپر بنا ہوا ہے، یعنی نون ساکن کی آواز کو میم سے بدلیں گے اور گنہ کر کے پڑھیں گے۔ من بعد ما جاء، جاء میں مد متصل ہوگا، 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جاءتہم البینہ، اگر آیت کے بیچ میں ہم سانس توڑ رہے ہیں تو وہ قاعدہ جاری کریں گے جو کل تفصیل سے سمجھایا، ورنہ پوری ایک سانس میں پڑھ دیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا، یہاں رک گئے، سانس توڑ رہے ہیں، آیت چونکہ ایک سانس میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر جو ہے یہاں رک رہے ہیں تو الف مدہ پڑھا جائے گا، پھر پیچھے سے ملائیں گے۔ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ وما مد منفصل ہوگا، حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آیا، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا، یا چھوٹا مد ہے، یہ سب جو ہے مد منفصل کی پہچان ہے۔ وما امروا، مد منفصل ہوگا یہاں پر بھی، الا لیعبدوا اللہ، وہاں پر کوئی نشانی نہیں، الف کوئی نشانی نہیں، لام پر تشدید ہے، لام کو دال سے ملائیں گے، اور اللہ کا لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اللہ کا لام پر ہوگا، پر یعنی موٹی آواز کر کے پڑھیں گے۔ مخلصین، خواہ اچھے سے نکالیں گے، صاد پر کریں گے۔ لہ الدین، دال پر تشدید ہے، دال کو ہاتھ سے ملائیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ لہ الدین، مد عارض ہو جائے گا وقف کریں گے تو، حرف مد کے بعد والے حرف پر وقف کرنے کی وجہ سے جزم آیا۔ مخلصین لہ الدین، پوری بولو۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس طریقے سے۔ حنفاء، بڑھا نکالو، فا میں مد متصل، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہوا ہے، یہ بڑے مد کے بعد حمزہ آیا ہے، یہ حرف مد کے بعد حمزہ حمزہ ہی کی شکل میں ہے، کئی پہچاننے کی طریقے ہیں، علامت ہیں۔
حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، قیہ مدہ ہوگا اور صاد پر تشدید ہے، صاد کو میم سے ملائیں گے، واو کو نہیں پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اس الف لام کو نہیں پڑھیں گے، ایک دم آسان ہے کہ جس حرف پر کوئی نشانی نہ ہو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، واو پہ کوئی نشانی نہیں، واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ پر جزم ہے، حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زا پر تشدید ہے، زا کو تا سے ملائیں گے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اس طریقے سے ایک دم پوری قواعد کی رعایت کے ساتھ اچھے انداز میں ایک ایک حرف کو اچھے سے پہچان کر حروف کی ادائیگی کے ساتھ سارے قواعد کو مخارج کو سامنے رکھ کر، اور خاص طور سے اگر بڑی آیت آ رہی ہے تو جہاں بیچ میں سانس توڑ رہے ہوئے وہاں وقف کا قاعدہ جاری کریں گے، پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری قرآن شریف کو بہترین انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔